بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں ایسے گناہ جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ، جس گناہ کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ما سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلع لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں اور گھر اجاڑنے والیاں یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گی۔ یہ کہنا یا عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے یعنی کہ پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس بات کی تصدیق کی، سچ مانا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے یہ عمل کیا۔ اس کے لیے شریعت نے کفارہ کا حکم دیا ہے اور یہ سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کو آداب اور ازواجی زندگی کے متعلق سکھایا جائے۔ یہ دنیا جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں کیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی کہ اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے
بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر مرہم کو چھوئے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔